السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین اکرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں تقریباً ایک مہینے سے حسن اللہ یاری اور مفتی کلیم حنفی رضوی کے مناظرے کے تعلق سے چرچا ہو رہی ہے اور 13 تاریخ فکس ہوئی تھی جس پر مناظرہ ہونا ہے۔ میں بس مفتی کلیم حنفی رضوی کی چالاکیاں اور مکاریاں آپ کو بتانے کے لیے حاضر خدمت ہوا ہوں۔ یہ ایک مہینے کا خود وقت لیا، ایک مہینے تک یہ کیا کرتا رہا، اور جب یہ خود کہتا ہے کہ شیخین کا ایمان ثابت ہے، بہت آسان ہے میرے لیے یہ مناظرہ کرنا، بالکل آسان ہے، اس سے زیادہ اور کوئی مناظرہ میرے لیے آسان نہیں ہے، اس سے زیادہ اور کوئی موضوع آسان نہیں ہے۔ تو بھائی، جب آپ کے لیے کوئی اور موضوع آسان نہیں ہے، بہت آسان تھا جب آپ کے لیے یہ مناظرہ، تو آپ ایک مہینے کا ٹائم کیوں لیے؟ ایک مہینے تک آپ نے وقت کیوں لیا؟ اور ایک مہینے تک آپ کیا کرتے رہے؟ میں کہتا ہوں یہ کیا کرتے رہے؟ یہ بہانے بناتے رہے۔ سب سے پہلے تو میں کمپیوٹر چلانا سیکھوں گا، میں ایک لنک بناؤں گا جس پر میں خود حسن اللہ یاری کو بلاؤں گا، نہیں تو وہ چالاکیاں کرے گا، بدماشیاں کرے گا، مجھے میوٹ کر دے گا، یہ کہہ کر آپ جو ہے اپنے چینل پر اس کو بلانا چاہتے تھے، یہ مفتی کلیم حنفی رضوی۔ لیکن یہ کیا کرتے رہے؟ ایک مہینے تک یہ کرتے رہے، قربانی کے نام پر لوگوں سے چندہ لیتے رہے، صدقہ خیرات کے نام پر لوگوں سے چندہ لیتے رہے، اور مناظرے کے نام پر انہوں نے لوگوں سے چندے لوٹے ہیں، لوگوں کو لوٹا ہے، خانقاہ کے نام پر، قربانی کے نام پر انہوں نے لوگوں سے چندے اور پیسے جمع کیے ہیں۔ تو ایک مہینے تک بس انہوں نے یہ کیا ہے، لیکن جب ان کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ مناظرہ نہیں کر سکتے تو یہ مناظرہ سے فرار ہونے کی کوشش کیے، بلکہ فرار ہو چکے اور مناظرے کو پوسٹ پون کر دیا، اپنی طرف سے پوسٹ پون کر دیا اور لمبی چوڑی شرائط مناظرہ رکھا۔ اس کے بعد میں جب بریلویوں نے ان کو ڈنڈا کرا، ان کی حلق میں ڈنڈا ڈالا، ان کی ناک میں نکیل ڈالی، تو انہوں نے کہا کہ اب میں مناظرہ کروں گا، کیونکہ ذلیل و رسوا بے عزت ہو رہے تھے۔ بریلویوں نے خود ان کو ذلیل و رسوا کر دیا، ان کو احساس دلایا، ان کو جگایا کہ تو مناظرہ کر، تو مناظرے میں بیٹھ جا اس کے ساتھ، ورنہ تیری اور ساری بریلویت کی ذلت ہوگی، رسوائی ہوگی۔ تو پھر یہ تیار ہوا۔ اس کی مکاری اور چالاکی دیکھیں، لمبے چوڑے مناظرہ کے شرائط لکھ کر ڈینگے مار رہا تھا، پھر کہتا ہے کہ ان شرائط پر بات نہیں ہوگی، ڈائریکٹ مناظرہ ہوگا۔ پھر یہ کہتا ہے کہ میں اپنی لنک سے نہیں بلکہ حسن اللہ یاری کی خود لنک پر جاؤں گا، وہ جو لنک سے مجھے انوائٹ کرے گا وہاں جا کر میں اس سے مناظرہ کروں گا۔ تو یہ چالاکی ہے اس کی، کیا کہ یہ الزام لگائے گا حسن اللہ یاری پر جب اس کے پاس کوئی جواب نہیں آئے گا، یہ کوئی دلیل نہیں دے سکے گا، حسن اللہ یاری کے سوال کا کوئی جواب اس سے نہیں بن پڑے گا، تو یہ خود یا تو میوٹ کر دے گا یا جو ہے بھاگنے کا کوئی نہ کوئی راستہ وہاں سے تلاش کرے گا کہ یہ مجھے اپنی لنک پر بلایا اور میں وہاں گیا تو مجھے یہ بات کرنے کا صحیح سے موقع نہیں دیا اور مجھے میوٹ کر دیا۔ تو یہ اس کی مکاری ہے، چالاکی ہے۔ میں آپ حضرات کو بتانا چاہتا ہوں، آپ حضرات اس بات کو یاد رکھ لیجئے، کیونکہ ہم اس کے مکر و فریب سے، اس کی چالاکی سے، مکاری سے کافی عرصے سے واقف ہیں، اس کو بہت اچھے سے ہم جانتے ہیں کہ یہ کیا مکاری اور چالاکی کر سکتا ہے۔ تو ناظرین و سامعین اکرام، یہ اس کی ایک شرارت ہے، بدماشی ہے، چالاکی ہے، جو اس طرح سے کہہ رہا ہے کہ پہلے تو شرائط پر ڈنگے مار رہا تھا کہ شرائط پر میں بات کروں گا 10 تاریخ کو، یہ 10 تاریخ کو خدا کی قسم کھایا تھا آنے کے لیے، لیکن وہ 10 تاریخ کو نہیں آیا خدا کی قسم کھا کے۔ ہو سکتا ہے 13 تاریخ کو یہ کوئی بہانہ بنا دے، 13 تاریخ کو آنے کا وعدہ کیا، پھر کوئی بہانہ بنا دے گا۔ تو اب یہ بھاگ نہیں سکتا، یہ اپنی عزت کو، بریلویت کو بچانے کے لیے یہ آئے گا، اگر آئے گا، پہلی بات تو آئے گا نہیں، اگر آئے گا تو کچھ نہ کچھ بہانہ بنا کے، چالاکی مکاری کر کے جو ہے یہ مناظرہ کو خراب کرے گا اور وہاں سے نکل جائے گا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالی ہم سب کو اہل بیت علیہم السلام، تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے سچی عقیدت، محبت کی توفیق عطا فرما اور ان کا دفاع ہمیشہ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی سید المرسلین طٰہٰ و یاسین۔